روزے کے مہینے میں بھی اگر آدمی بھول جائے اور دھوکے سے کھا لے روزے کی حالت میں تو وہ معاف ہے، یاد آ جائے تو چھوڑ دے. منہ میں لقمہ بھی کھا رہا، 2-3 لقمے کھا چکا، اب یاد آیا میں روزے سے اسی وقت تھوک دے. اللہ کے عذاب کا نقشہ کھینچا، موت کا ایسا ڈراؤنا تصور تم نے کھینچا کہ میں اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو گیا. سعدون نے کہا اے یحییٰ، آج اگر اللہ کے خوف سے تم مر جاتے، تمہاری روح آج اگر قبض عنصری سے پرواز کر جاتی، اگر آج تمہارا انتقال ہو جاتا تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں. جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری اسپیچز کو سبسکرائب کریں. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل صد احترام موقر علماء کرام اور بالخصوص ممبئی سے تشریف لائے ہوئے محترم مولانا عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ اور حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے مولانا محمد عمران سلفی حفظہ اللہ اور دیگر علاقوں اس علاقے کے اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز و محترم علماء کرام، باوقار احباب، نیما للمٹیا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، نیما کا یہ 2 روزہ پروگرام اور آج یہ اس کا دوسرا دن، اور آج کل کی بنسبت آپ لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد، اور وہ بھی رات کے 2:30 بجے تک یہاں جمی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے اور کتاب و سنت پر مبنی باتوں کو سنا ہے اور سن رہی ہے یہ عوام،
اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کل بھی سنا اور آج بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بہت سی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ کل میں نے انعامات الہی اور نعمت خداوندی کے تعلق سے کل میں نے خطاب آپ کے سامنے کیا تھا، تقریباً 1.25 گھنٹے کا وہ خطاب کل آپ کے سامنے تھا میرا، جس میں میں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ میرے بندو اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اور کل اسی آیت پر میرا پورا خطاب تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اور جن نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا ہے، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسلام سے پہلے ہماری جو کنڈیشن تھی، جو حالت تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو تم اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ثنائی کے اندر اس نعمت سے مراد اسلام کو لیا ہے۔ اور تم اللہ کی اس نعمت یعنی اسلام کی برکت سے، اسلام کی آمد سے، اسلام کی فضیلت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام کی اس نعمت سے تمہیں اللہ رب العالمین نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اس اسلام سے پہلے ہماری کنڈیشن کیا تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی پر ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ حیوانیت رچ اور بس گئی تھی ہماری رگوں میں، خون پانی کی طرح بہا رہے تھے۔ کسی قبیلے کے آدمی کی بکری کسی دوسرے قبیلے کے فرد کے کھیت میں چلی جائے اور تھوڑی سی گھاس کھا لے، اتنی سی بات کو لے کر جھگڑے ہوتے تھے اور یہ لڑائیاں 40 سال تک ہوتی رہتی تھیں۔ دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد 27 ہزار تک پہنچ جایا کرتی تھی، لیکن جنگ بند نہیں ہوتی تھی۔ اتنی سی بات کو لے کر کہ تمہاری بکری میرے کھیت میں کیوں آئی، اور اس نے یہ کہہ دیا ارے چلی گئی تو کیا ہوا، تھوڑا سا اگر گھاس کھا لیا تو کیا ہوا، اسی بات کو لے کر جھگڑے ہوتے تھے۔ تو مار دھاڑ قتال خوریزی اتنی جم کر ہوتی تھی کہ دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی گئی تو 27 ہزار تک پہنچ گئی، لیکن جنگ بند نہیں ہوئی۔ غور کیجئے، ایسی قوم، اور اللہ رب العالمین نے اسلام کی برکت سے، اسلام کی نعمت سے بھائی بھائی بنا دیا۔ جو ایک دوسرے کے قاتل تھے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے۔ تو اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام سے نوازا ہے۔ اور اسلام کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہے۔ اللہ کے
نزدیک پسندیدہ دین محبوب دین اسلام ہے. اسلام. کوئی یہ نہ سوچے کہ جرجی صاحب آپ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں اس لیے آپ اسلام کی تعریف تو کریں گے ہی, آپ اسلام کی تعریف میں تو بولیں گے ہی. آپ خود مسلمان ہیں, اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلام کو تسلیم کرتے ہیں, اس لیے آپ اسلام کی تعریف میں بولیں گے. کوئی یہ نہ سوچے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ نے اسلام کو پسند کیوں کیا؟ اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین اسلام کیوں ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین اسلام ہی ہے. ایک ہی دین ہے جو اللہ نے اتارا ہے. دنیا میں بہت سے ادیان باطلہ کا وجود ہے, بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر, لیکن وہ سب ہمارے اور آپ کے اور انسانوں کے ایجاد کردہ ہیں. ان کو ہم ہی جیسے لوگوں نے وہ دھرم وہ مذہب بنا رکھے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین صرف ایک ہے. تو اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے. بس آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب کا دین یہی اسلام تھا. دیکھیے اللہ نے سورج کی تخلیق کی, وہ سب کے لیے ہے. کوئی کسی بھی دھرم کا ماننے والا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سورج پر ہماری اتھارٹی ہے, سورج پر ہمارا پاور ہے. اور سورج کی روشنی سبھی کو ملتی ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق, سورج جو اللہ نے بنایا ہے اس کی روشنی سب کے لیے ہے. اللہ نے چاند بنایا سب کے لیے ہے, اللہ نے بارش برسائی وہ سب کے لیے ہے, اللہ نے زمین بنائی سب کے لیے ہے, آسمان بنایا سب کے لیے ہے. تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین بھی صرف ایک ہے اور وہ سب کے لیے ہے, اور وہی دین ہے اسلام, جس پر مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری اجارہ داری ہے یا صرف ہمارا مذہب ہے. جیسے چاند سب کے لیے, سورج سب کے لیے, آسمان سب کے لیے, زمین سب کے لیے, بارش سب کے لیے, اسی طریقے سے میرے بھائیوں اسلام بھی سب کے لیے. اور اس لیے اللہ نے کہا کہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین ہے کیونکہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا مذہب ہے, اور یہ اسلام سب کا ہے. اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے کہلوا بھی دیا اور آپ کو آرڈر بھی دے دیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا, میں نے آپ کو کوئی نیا مذہب دے کر نہیں بھیجا. اور مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ دین صرف محمد الرسول اللہ لے کر آئے ہیں اور صرف محمد کا یہ دین ہے کسی اور کا نہیں. اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر نبی اکرم کو یہی بتایا ہے, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے, اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا ہے. ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا, جس دین کو ہم نے نوح علیہ السلام کے لیے مشروع قرار دیا تھا. یہ دین آپ سے پہلے نوح علیہ السلام بھی لے کر آئے, جس کی وصیت ہم نے آپ کو کر دی تھی. وما وصینا به, جس کی وصیت ہم نے آپ کو کر دی تھی. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین. اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کے بعد اس دین کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دے کر بھیجا. اسی دین کی وصیت, اسی دین کے نفاذ کا حکم ہم نے ابراہیم کو بھی دیا, موسیٰ کو بھی دیا اور عیسیٰ کو بھی دیا. دیکھیے قرآن کتنے کلیئر
لفظوں میں کہہ رہا ہے، کتنے اسپشٹ شبدوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ دین صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے. محمد الرسول اللہ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے سارے نبیوں کا یہی دین تھا. نوح علیہ السلام کا بھی یہی، ابراہیم کا بھی یہی، موسیٰ کا بھی یہی، عیسیٰ کا بھی یہی. اور اسی لیے سارے نبیوں کا کلمہ بھی یہی ایک تھا. سب ایک ہی کلمے کی طرف بلایا بھی کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ کیا اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے اعلان بھی کروا دیا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے آئے اہل کتاب، آئے یہود و نصارہ، یا اہل الکتاب، آئے اہل کتاب، آئے یہود و نصارہ، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. وہ ہمارا بھی کلمہ اور تمہارا بھی کلمہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ. اور وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. وہ مول شکشا، وہ مول منتر کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اسی بات کی دعوت ہر نبی نے دی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. دنیا میں جتنے بھی نبی، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر، دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک سچیت کرنے والے کو بھیجا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک ڈرانے والے کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول، ہر امت کے اندر ایک رسول آیا اور اس رسول کی دعوت یہ تھی ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. اور ہر نبی کی جب دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو اس لیے کلمہ بھی ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. یہی کلمہ نوح علیہ السلام کا تھا، یہی کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، یہی کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا. لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، پڑھا جاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ. نوح علیہ السلام جب تھے تو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ جب آئے تو انہوں نے کیا دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تو کیا دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ غور کریں، پہلا جملہ نہیں بدلا جا رہا ہے، پہلا جز نہیں بدلا جا رہا ہے، وہ جز اپنی جگہ پر قائم ہے. لا الہ الا اللہ کی دعوت نوح نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت آدم نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت یعقوب نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت یوسف نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت زکریا نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت یحییٰ نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت ابراہیم نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت اسماعیل نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت موسیٰ نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت عیسیٰ نے دی. لا الہ الا اللہ اپنی اصلی جگہ پر قائم ہے. اور اسی لیے آج بھی کسی نہ کسی شکل میں لا الہ الا اللہ ہر مذہب کے اندر موجود ہے، ہر دھرم کے اندر موجود ہے. اگر آپ بائبل میں نیو ٹیسٹامنٹ پڑھیں گے، انجیل پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے دیئر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں، بٹ گاڈ از اونلی ون، ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ. دیئر از نو گاڈ بٹ گاڈ از اونلی ون. کوئی اللہ نہیں، صرف ایک کے ایک ہے.
صرف ایک. آپ کسی بھی دھرم کو اٹھا کر دیکھ لیں, ہر مذہب کے اندر ایک ہی اللہ کا تصور ملے گا, اور اپنے پڑوسی بھائی, ایسی وطن میں رہنے والے اپنے بہو سنکھیک لوگ جن کو ہم ہندو بھائی کہتے ہیں, ان سے بھی پوچھیں تو ان کے مذہب کے اندر بھی سنسکرت زبان ضرور ہے, لیکن اگر معنی دیکھا جائے تو ایک ہی ہے. ان کے یہاں پر بھی یہی کلمہ ملے گا, ایکم برہما دتیہ ناستے, ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دوسرے دھرم کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے, لیکن اسلام کے اندر توحید کے ساتھ شرک نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے there is no God, کوئی خدا نہیں ہے, but God is only one, صرف ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. لیکن وہی بائبل میں یہ بھی لکھا ہے I will pray the Father, عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے پتا سے, اپنے باپ سے دعا کروں گا. یعنی شرک بھی ملتا ہے, توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی مل رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں I will pray the Father, میں اپنے باپ سے دعا کروں گا, اور اللہ کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں. یہ بائبل میں ہے, اور اسی بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ there is no God, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اسی بائبل میں تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے عیسیٰ, مریم اور خدا تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں. تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں, یعنی عیسیٰ ہی اللہ ہے اور عیسیٰ ہی مریم ہے, مریم ہی عیسیٰ ہے اور مریم ہی اللہ ہے, اللہ ہی عیسیٰ ہے اور اللہ ہی مریم ہے. 1/3 اور 3/1 یہ اسی بائبل کے اندر آپ کو ملے گا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ملا ہوا ہے, جبکہ اتنی بڑی توحید ہے بائبل میں. there is no God but God is only one, کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک کے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہی تو ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہی تو اس میں کہا گیا ہے there is no God, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, but God is only one. ہاں بس ہے لیکن ایک ہے, بس وہی ایک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی ملتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنا باپ اللہ کو بتا رہے ہیں بائبل کے اندر, اور عیسیٰ اور مریم اور اللہ تینوں کو ایک اور ایک کو تین مانتے ہیں. یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے, مریم ہی عیسیٰ ہے, مریم ہی اللہ ہے, عیسیٰ ہی اللہ ہے اور عیسیٰ ہی مریم ہے. 3/1 1/3, ایک تین میں ہے اور ایک تین میں, ایک تین میں اور تین ایک میں. یہ ایسا فارمولہ ایجاد کیا گیا ہے کہ تین ایک ہیں اور ایک ہی تین ہیں. یہ شرک بھی پایا جاتا ہے, اور یہی کلمہ تو ہندو بھائیوں کے یہاں پر بھی ہے, ایکم برہما دتیہ ناستے, ایک ہی برہما ہے, برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ہے, ایک ہی ہے, دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے. اور میرے ساتھ تو مجبوری ہے, میں اپنا چینل اس لیے لے کے چل رہا ہوں کہ کل میرے اوپر کوئی کیس ہو جائے تو میں دکھا دوں گا کورٹ میں کہ دیکھو میں وہ بول کے نہیں آیا ہوں جو یہاں ہے, میں یہ بول کے آیا ہوں جو یہ ہے میرے پاس ریکارڈ. میں مجبوری میں اس لے کے چلنے لگا ہوں تاکہ میرے پاس ریکارڈ رہے, اوریجنلٹی رہے کہ میں نے کیا بولا ہے, سچائی رہے, اس کی کٹنگ کوئی اور اس کی کوئی ڈبنگ کر کے پیش نہ کر سکے. اس لیے میں لے کے چل رہا ہوں تاکہ میرے پاس ریکارڈ رہے کہ میں کیا بول کے آیا ہوں, اور کوئی اس کے اندر سازش نہ کر سکے. ورنہ پاپا کی پریاں بھی کاٹ کاٹ کے پیش کرتی ہیں. ابھی ایک تقریر بہت زیادہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, کچھ کتوں نے اس کا غلط میننگ استعمال کی ہے. میں نے کہا ہے کہ اگر ہر چیز عقل پر چلنے لگے اور ہر انسان اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے تو معاف کیجئے گا اسلام ہماری عقلوں پر نہیں چلتا. اگر عقل پر اسلام چلنے لگے تو موزے کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہوتا, نیچے ہوتا, کیونکہ گندگی نیچے لگتی ہے. جب آپ چلیں گے مٹی وغیرہ نیچے لگے گی. تو عقل کیا کہتی ہے کہ ہمیں جب مسح کرنا ہے تو نیچے مسح کرنا چاہیے, پانی کا ہاتھ تر کیا اور ایسے نیچے کرنا چاہیے.
لیکن شریعت کیا کہتی؟ نیچے مسا نہیں کرنا ہے، مسا اوپر کرنا، ایسے ہاتھ بھگویا اور ایسے نیچے نہیں ڈال۔ کیوں؟ نیچے گندگی لگی ہے، اگر آپ ہاتھ بھگو کر نیچے پھیریں گے تو آپ کے ہاتھوں میں بھی گندگی لگ جائے گی۔ تو نیچے، عقل کہتی ہے نیچے ہونا چاہیے مسا، لیکن شریعت کہتی ہے مسا اوپر۔ اسلام عقل پر نہیں چلنا ہے، ہمیں اپنی اسلام کو شریعت کے حساب سے ہمیں چلنا ہے اور چلانا ہے۔ عقل کہتی ہے، میں نے یہ کہا، اور کرامتا فرقہ باطنیہ کے ایک بہت بڑے لیڈر نے، نیتا نے یہ کہا تھا کہ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے اور کتنا بڑا پاگل ہے انسان کہ اپنی بہن اور بیٹی کا نکاح دوسری جگہ کر دیتا ہے، شادی دوسری جگہ کر دیتا ہے، اپنے گھر کا قیمتی سامان دوسرے کو دے دیتا ہے اور دوسرے گھر کا کباڑ کھانا خود اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے عقل کتنا پاگل اور بے وقوف ہے انسان۔ ارے جب تمہاری بہن خوبصورت ہے، تمہاری بیٹی خوبصورت ہے، اور تم اپنے بہن اور اپنی بیٹی کے مزاج سے واقف ہو، اس کو تم نے شروع سے دیکھا ہے، جانا ہے، تو جب آپ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتے ہو، اس کے ہاتھ سے لایا ہوا پانی پی لیتے ہو، اس کے ساتھ اس کے دھوئے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہو، اس کے دھوئے ہوئے بستر پر سو سکتے ہو، تو اس کے ساتھ رات گزارنے میں اور اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کون سی برائی ہے؟ یہ عبید اللہ ابن حسن قیروانی نے، جو کرامتا فرقہ باطنیہ کا بہت بڑا لیڈر تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے میں اور اس کے ساتھ سونے میں اور بچے پیدا کرنے میں کیا برائی ہے؟ اپنے گھر کا قیمتی سامان دوسرے کو دے دو اور دوسرے کا کباڑ کھانا اور دوسرے کا ریجیکٹ مال اٹھا کر اپنے گھر میں لے آؤ۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس نے یہ کہا۔ لیکن اسلام ہماری اور آپ کی عقلوں پر نہیں چلتا۔ شریعت نے بہن کے ساتھ نکاح کو حرام بتایا، شریعت نے بیٹی کے ساتھ نکاح کو حرام بتایا، شریعت نے خالہ کے ساتھ نکاح کو حرام بتایا، میرے بھائیوں شریعت نے ماں کے ساتھ نکاح کو حرام بتایا۔ تو یہ سب نکاح حرام رہیں گے، چاہے کتنی ہماری عقل کہے کہ ہماری بہن ہم سے بہت خوبصورت ہے، ہم اپنے گھر کا قیمتی سامان دوسرے کو کیوں دیں؟ ارے بچے ہی تو ہونا ہے، نسل ہی تو بڑھنا ہے۔ جب ہم اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ نکاح کرنے میں اور اس کے ساتھ سونے میں کیا اعتراض ہے؟ چاہے کتنا یہ عقل کہے، لیکن اسلام ہماری اور آپ کی عقل پہ نہیں چلتا ہے۔ میرے بھائیوں میری تقریر یہ تھی، لیکن پاپا کے بیٹوں نے اور پاپا کی پریوں نے آگے اور پیچھے کا حصہ کاٹ کر یوٹیوب پر کیا ڈال دیا آپ کو معلوم ہے؟ کہ دیکھو مولانا جرجیس کی گندی ذہنیت۔ مولانا جرجیس کہتا ہے کہ اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ سونے میں کیا حرج ہے، آگے اور پیچھے کا کاٹ دیا۔ اور ان لوگوں کے دماغوں میں پتہ نہیں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اتنی بڑی بات مولانا جرجیس کیسے بول دیں گے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ سونے میں، یہ بول کے چلے جائیں گے اور مار نہیں کھائیں گے اسٹیج پر۔ اتنی بھی عقل نہیں ہے ان پاپا کی پریوں کو، اتنی بھی عقل نہیں ہے ان پاپا کے چھوکروں کو کہ اتنی بڑی بات ہم بول دیں گے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو اور اس کے ساتھ سونے میں کیا حرج ہے، اور اسٹیج پر کوئی ہمیں پیٹے گا نہیں، مارے گا نہیں، بھگائے گا نہیں۔ اتنی بڑی بات کوئی آدمی کیسے بول سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ارے جھوٹ بھی دکھاؤ تو کم سے کم عقل سے کام لو۔ ایسا جھوٹ آپ دکھاتے ہو جو کوئی خود انہی کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھیلا تو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اسلام یہی کلمہ ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے، ہندو کا بھی ہے، ایک ہی برہما دوسرا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے ہندو دھرم میں، توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ دیکھیے رگ وید میں کیا لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، ہندو دھرم میں لکھا ہے
जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली स्त्री, बहुत से मर्द रखने वाली औरत पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, बहुत से मर्दों को रखने वाली, बहुत से जेंट्स को रखने वाली, बहुत से मर्दों को रखने वाली औरत पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। उसी तरह एक ईश्वर, एक प्रभु को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं को मानने वाला और बहुत से देवी देवताओं को पुकारने वाला भी वेश्या समान है। ये हिंदू धर्म में लिखा है। यानी जिस तरह सच्ची पत्नी, प्रेम प्यार करने वाली औरत का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही अल्लाह, एक ही रब होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली औरत पत्नी नहीं कहलाती, वेश्या कहलाती है, उसी तरह बहुत से देवी देवता और बहुत से खुदाओं को मानने वाला मर्द भी भक्त नहीं, बंदा नहीं, बल्कि वेश्या समान कहलाता है, तवाइफों की तरह का इंसान कहलाता है। मेरे भाइयों, ये तौहीद हिंदू धर्म में लिखी है और इसी भारत में बोल रहा हूं। कोई रिकॉर्ड करे न करे, लेकिन हमारे चैनल पर रिकॉर्ड हो रहा है, राजधानी चैनल पर, जर्जिस अंसारी ऑफिशियल पर रिकॉर्ड हो रहा है। कल या परसों ये उस पर पूरी तकरीर मेरी आ जाएगी, आप सुन सकते हैं और देख लीजिएगा। और इस चीज को हम पेश कर रहे हैं, अगर इस पे मुकदमा भी हो जाए तो मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि उसकी दलील है मेरे पास। हम दिखा सकते हैं कोर्ट में कि ऋग्वेद में ये लिखा है, अथर्ववेद में ये लिखा है, तुम्हारा ब्रह्म सूत्र ये है, तुम्हारा मंत्र ये, हम दिखा सकते हैं। लेकिन उस चीज को हम नहीं दिखा सकते कि मौलाना ने योगी और मोदी को ललकारा, मौलाना जर्जिस को हुआ एक लड़की से प्यार। इसको कौन दिखा पाएगा भाई? तो मेरे भाइयों, ये तौहीद है, लेकिन इस तौहीद के साथ साथ हिंदू धर्म में शिर्क भी भरा पड़ा है। तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबको प्रसन्न करो। एक देवी, एक देवता एक ही दिन में प्रसन्न होगा, एक दिन में दो नहीं हो सकते। और 33 करोड़ को प्रसन्न करना जरूरी है। यदि एक भी अप्रसन्न रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। अब 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितने दिन चाहिए? एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश होगा, बस। एक दिन में दो खुश नहीं हो सकते हैं। एक दिन में कितना होगा? एक। और कितने हैं? 33 करोड़। और सबको खुश करना जरूरी है। अगर एक भी नाखुश रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, जिंदगी भर की तपस्या बेकार। तो आप बताइए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना दिन चाहिए? बिल्कुल सीधा सा जवाब है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने हुए? लगता है नींद में है, 3:30 बजने वाले हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि बताओ मेरी शेरवानी में कितने अंडे हैं, अगर बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने अंडे हुए? 5 हुए। सीधा सा जवाब। 33 करोड़ देवी देवता हैं और एक देवी या एक देवता एक दिन में ही खुश हो सकता है, एक दिन में दो नहीं हो सकते। और 33 करोड़ को खुश करना जरूरी है। तो बताओ 33 करोड़ देवी देवता कितने दिन में खुश होंगे? 33 करोड़ दिन में। और मनुष्य के पास, इंसान के पास इतना समय कहां है कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रहे? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आदमी धर्मी नहीं बल्कि सब अधर्मी होकर मर रहे हैं। तो यह शिर्क भी है। और इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है, तौहीद के साथ साथ रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है और दीनु तकवा है। इसके अंदर परहेजगारी है, इसके अंदर रूहानियत है। दीनु तकवा, तकवे से भरा पड़ा है, तकवे से भरा पड़ा है। आप शराब की बोतल अगर अपने हाथ में लेते हैं तो इस्लाम यह कहता है
کہ اس وقت یہ تصور کرو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، اللہ کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں، تمہارا باپ تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہاری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور کر لو۔ ارے یہ تو شراب پینے اور جوا کھیلنے کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت کرو تب بھی یہ سوچ لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تعبد اللہ کأنک تراہ، جب عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگو، اللہ اکبر کہنے لگو، تو یہ سوچ لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیسا ڈر پیدا کیا، کیسا خوف پیدا کیا جب تم یہ سوچو گے کہ نہیں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میں ڈی ایم کے سامنے ہوں اور میں ڈی ایم کو دیکھ رہا ہوں تو کوئی غلط حرکت کرے گا، کوئی دیکھ رہا ہو پولیس والے سامنے کھڑے ہیں اور وہ پولیس کو دیکھ رہا ہو تو کوئی جوا کھیلے گا؟ میرے بھائیو، اگر یہ تصور تم اپنے اندر پیدا کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو آدمی اس نماز کو کتنی اچھی طریقے سے پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ دعا یاد نہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں گی اور یہ ڈر اس کے دل میں ہوگا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ خیال تمہارے دل میں نہ آ سکے، مائک ہے، چیخنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تک آواز جا رہی ہے میرے بھائیوں، اگر یہ خیال نہ آ سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو نماز پڑھتے وقت، عبادت کرتے وقت اتنا سوچ لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ نہ سوچ سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ سوچ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ سوچ لو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس نماز کو کتنا اچھی طریقے سے پڑھو گے، پھر کوے کی چونچیں نہیں مارو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، پھر کوے کی چونچیں نہیں مارو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر 3 منٹ میں 4 رکعتیں نہیں پڑھو گے، بلکہ تمہارے تعدیل ارکان اچھے ہوں گے۔ یہ نیت باندھنے کے لیے یہ پہلا طریقہ، یہ کفن علی الکف، ہتھیلی پر ہتھیلی یہ ایسے رکھیے سینے پر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے گٹے پہ گٹا، یہ ایسے رکھیے آپ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلی کلائی پر لا کر ایسے نماز پڑھیں۔ یہ 3 طریقے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی کریں، 1-2 بہت زیادہ نہیں ملیں گے لیکن کچھ ایسے ملیں، اللہ لگ رہا جیسے بیچارہ پہلوانی کرنے آیا ہے، ورزش کرنے آیا ہے۔ تو جب یہ سوچ لو گے کہ تم اللہ کو نہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو نماز کو اچھی طریقے سے پڑھو گے۔ رکوع ایسا کرو گے کہ پانی کا بھرا ہوا برتن بھی اگر تمہاری پیٹھ پہ رکھ دیا جائے تو گرنا نہ پائے۔ جب اٹھو گے تو بہت آرام سے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تب تک آپ کی جوڑ اور ہڈیاں سب ایک جگہ پر آ جائیں گی۔ اس کے بعد جائیے اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھیے اور بڑے آرام سے پڑھیے رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ مسلم شریف کے اندر یہی دعا آئی ہے جو صحیح ہے، 2 مرتبہ پڑھیے بڑے آرام سے رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، لیکن اس حدیث کو علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 بار پڑھیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
غور کر سکتے ہیں کہ آپ نماز کو کتنی اچھی طریقے سے پڑھیں گے جب یہ تصور کر لیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. غور کرو, نماز پڑھو تو یہ سوچ لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تاکہ نماز جیسی عبادت اچھی طریقے سے پڑھ سکو, اچھی طریقے سے کر سکو. تو شراب پیتے وقت اللہ کا تصور کیوں نہیں آتا؟ جوا کھیلتے وقت اللہ کا خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اسلام ہمیں تقوی کی تعلیم دیتا ہے. تقوی انسان کو نجات دلا دیتا ہے. میرے بھائیو, آپ نے بخاری شریف کی وہ حدیث سنی ہوگی, اور ایک نہیں 20 مرتبہ اپنے علماء سے سنی ہوگی کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا, پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کر دی تھی. دیکھیے تقوی انسان کو کیسے نجات دلاتا ہے. اس نے یہ وصیت کر دی تھی کہ میرے بچوں, جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن مت کرنا, میرے جنازے کو مت اٹھانا, میری لاش قبر میں دفن مت کرنا. اس کے بچوں نے پوچھا والد محترم پھر کیا کریں آپ کی لاش کا؟ تو فرمایا میرے بیٹو, جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو اچھی طریقے سے جلا دینا. بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, میری لاش کو اچھی طریقے سے جلا دینا. جب جل کر راکھ ہو جائے تو اس راکھ کو مسل دینا, اس راکھ کو مسل دینا. اور جب راکھ مسل جائے تو ایک سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا, اور جس ہوا کا رخ دیکھنا, اور اسی طرف جب سمندر کی طرف ہوا چلنے لگے تو میری راکھ کو وہاں اڑا دینا, اور میری راکھ سمندر کے پانی میں بہہ جائے, اسی میں گھل جائے اور پانی کے ساتھ ادھر سے ادھر بہہ جائے. بچوں نے پوچھا ابو والد محترم آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ جواب دیا میرے بیٹو میں ایسی وصیت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے زندگی میں کوئی بھی نیک کام نہیں کیا, میں نے زندگی میں سارے برے کام کیے. اگر مجھے قبر میں دفن کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا, اگر مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا تو اللہ کے عذاب کی میں تاب نہ لا سکوں گا, اللہ کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکوں گا. آئے میرے بیٹو میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے, اے میرے بیٹو میرے نام اعمال میں ایک بھی نیک کام نہیں ہے. میں نے پوری زندگی عیاری و مکاری میں گزاری ہے. او میری لگتے جگر, اے میرے بیٹو میں نے اپنی پوری زندگی عیاری و مکاری و حرام کاری میں گزاری ہے, اس لیے مجھے دفن مت کرنا, میری لاش کو جلا دینا اور اس راکھ کو سمندر میں بہا دینا, وہ پانی کے ساتھ بہہ کر ادھر سے ادھر چلی جائے گی, پھر میری راکھ کو اللہ رب العالمین اکٹھا نہیں کر پائے گا اور میں بہہ جاؤں گا. سنیے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا. وہ مر گیا, اس کے بچوں نے اپنے باپ کو جلا دیا, اس کے بچوں نے اپنے باپ کو جلا دیا اور راکھ کو مسل دیا, اور جب تیز ہوا چلی تو اپنے باپ کی راکھ کو لے کر سمندر میں لے کر پہنچ گیا اور ہوا کے ساتھ اس راکھ کو اڑا دیا, وہ ساری کی ساری راکھ سمندر میں چلی گئی. بخاری کے الفاظ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کی راکھ کے ذرات کو حکم دیا اکٹھی ہو جا, وہ سب اکٹھی ہو گئی. اللہ نے کہا سمندر کے باہر پھینک دے, سمندر کے باہر پھینک دیا. اللہ نے کہا زندہ ہو جا, ہڈیاں پس چکی تھی, جل چکی تھی, راکھ بن چکی تھی, جل کر سرمے کی طرح ہو چکی تھی, بالکل پس چکی تھی, مسل چکا تھا اس کی اولاد اس کی لاش کو, لیکن اللہ نے اس کے ذرات کو حکم دیا اکٹھا ہو جا, اللہ نے اس کی باڈی کو حکم دیا زندہ ہو جا, وہ زندہ ہو گیا. جو اللہ پانی کے قطرے سے تیرا وجود بنا سکتا ہے, ماں کے پیٹ میں تجھے آکسیجن دے سکتا ہے, غذا دے سکتا ہے,
چبانے کے لیے دانت دے سکتا ہے، سننے کے لیے کان دے سکتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دے سکتا ہے، چلنے کے لیے پیر اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دے سکتا ہے، تو کیا وہ تیرے مرنے کے بعد اور تیرے جسم کو راکھ ہونے کے بعد کیا تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ نے حکم دیا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ ایسا کرنے کے لیے کیوں بولا تو اپنی اولاد کو؟ بول، ایسا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو کیوں بولا؟ اب مجھے جلا دینا، میری لاش کو جلا کر راکھ کر دینا اور ہوا میں اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا، کیوں؟ اس نے صرف ایک ہی جملہ کہا، اے اللہ ایسا کرنے پر مجھے تیرے خوف نے ابھارا ہے، تیرے ڈر نے ابھارا ہے۔ اے اللہ میں نے ایسا اس لیے کرنے کو کہا ہے کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں دوبارہ زندہ ہو گیا اور تو نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تو تیرے عذاب کی میں تاب نہیں لا سکتا، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے۔ اللہ نے فرمایا آئے فرشتوں، اس آدمی کو ایسا کرنے پر میرے خوف نے مجبور کیا، میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، میرے تقوی کی وجہ سے ایسا اس نے کیا۔ جاؤ، میں نے اس انسان کو بخش دیا، اگرچہ اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے لیکن میں نے اس کو بخش دیا۔ یہ ہے تقوی کی برکت، یہ ہے پرہیزگاری کی برکت۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ انسان کو بخش دیتا ہے اگر اس کے اندر اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو تو۔ ہمارے ہاں کس معاملے میں اللہ کا خوف ہے بتائیے؟ اذان کی آواز آتی، ہم چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر چسکیاں لیتے رہتے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ جب تلوار سے قتل کرنے والا آدمی کوہ تنعیم کے دامن میں چھلانگ لگاتا ہے اور تلوار لے کر نبی کے پاس آتا ہے اور اللہ ہی کے نبی کو تلوار سے مارنا چاہتا ہے اور کہتا ہے مَن یمنعک یا محمد، اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، اے محمد بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ اور محمد رسول اللہ نہ صحابہ کو آواز دیتے ہیں نہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، کسی کو کوئی آواز نہیں دے رہے ہیں، کسی کو کوئی آواز دے کر نہیں پکار رہے ہیں، اور آپ بے باکی سے ایک جملہ بولتے ہیں اللہ۔ اس نے پوچھا آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ نبی اکرم کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ اللہ، یہ لفظ اللہ سنا، وہ کافر تھا لیکن اللہ کے پاور کو جانتا تھا، وہ کافر تھا، اللہ کے پاور کو پہچانتا تھا، وہ کافر تھا، اللہ کی طاقت کو پہچانتا تھا۔ اس نے دیکھا محمد رسول اللہ نے جس ہستی کا نام لیا اللہ کا، وہ معمولی ہستی نہیں ہے، وہ بہت پاورفل ہستی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ کل تک جب کافر اللہ کا نام سنتے تھے تو وہ بھی ڈر جایا کرتے تھے کیونکہ وہ کافروں کو بھی اتنا معلوم تھا کہ اللہ کا پاور کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے سامنے دن بھر میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، 5 مرتبہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنا دکان پہ بند نہیں کرتے، ہم اپنی فیکٹری بند نہیں کرتے، ہم اپنا کھیتی باڑی بند نہیں کرتے، ہم حل چلانا بند نہیں کرتے۔ آج ہم دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنے بزنس اور سروس میں لگے رہتے ہیں، جبکہ مومنوں کا وصف یہ بتایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومنوں کا پہلا وصف یہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا وصف یہ ہے، مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کیا؟ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو اس کا دل کانپ جاتا ہے، اس کا دل تھرا جاتا ہے۔ یہ صفت تو مومنوں کی بتائی تھی، لیکن ایک کافر کے سامنے اللہ کا نام لیا گیا اور کافر ڈر گیا اور اس نے تلوار چھوڑ دی۔ کل تک کافروں کے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر تھا اور آج ہم مسلمانوں کے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ تقوی وہ تھا چیز ہے جو انسان کو بخش دیتی ہے۔
بخاری شریف کا ایک اور واقعہ ہے، ذرا نظر ڈالیے، بخاری شریف کے اس واقعے پہ ذرا نظر ڈالیے۔ ایک شخص کو اپنی چچیری بہن سے بہت پیار تھا، عشق تھا، اپنی چچیری بہن سے، اور یہ حدیث بھی بخاری کے اندر، اپنی چچیری بہن سے بہت زیادہ پیار، لیکن اتفاق دیکھیے اپنے چچا کی زندگی میں اپنی چچیری بہن سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکا۔ چچا نے بیٹی کی شادی کہیں کر دی، وہ آرام سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے لگی، اور ادھر کچھ سالوں کے بعد چچا کا انتقال ہو گیا۔ ادھر اس لڑکی کے شوہر کی طبیعت بگڑ گئی، بہت بیمار ہو گیا، بستر پہ جا لگا، کمانے والا کوئی نہیں، اس لڑکی کے بچے بھوکے رہنے لگے، ماں بچوں کو کیا کھلائے کہ کمانے والا آدمی بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ جب بہت زیادہ مجبور ہو گئی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی، تو اپنے چچیرے بھائی کے پاس کچھ مدد کے لیے جاتی ہے۔ ابھی تک اس کو نہیں معلوم کہ میرا چچیرا بھائی میرے اوپر نیت خراب کیے ہوئے ہے، اور آج بھی اس کی طمع اور اس کی لالچ میرا جسم ہے۔ وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس جاتی ہے۔ چچیرے بھائی نے آج اپنی چچیری بہن کو دیکھا، کہنے لگا بولو کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میرے بھائی تمہیں معلوم نہیں، گھر پہ تم آتے نہیں، تمہارے بہنوئی کی میرے ہسبینڈ کی کتنی طبیعت خراب ہے، وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ میں بچوں کو پیار تو دے سکتی ہوں، محبت تو دے سکتی ہوں، لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری بھی ایک باپ کی اوپر ہوتی ہے، لیکن باپ تو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ میں تمہارے پاس کچھ مدد کے لیے آئی ہوں، تمہارے پاس کچھ تعاون کے لیے آئی ہوں، ہو سکے تو تھوڑا بہت تعاون تم کر دو۔ اور اس بھائی نے آج اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ میں تمہارے باپ کی زندگی سے ہی تمہیں چاہتا ہوں، لیکن اظہار نہیں کر سکا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں پالوں، لیکن میں تمہیں پا نہیں سکا، لہٰذا میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آج بھی تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ آج کی رات تمہیں میرے بستر پہ گزارنا ہوگی، آج کی رات تمہیں میرے بستر پہ آنا ہوگا۔ نوجوانوں غور کرو، تقوی کیا چیز ہوتی ہے، پرہیزگاری کیا چیز ہوتی ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام سے اگر تقوی کو نکال لیا جائے تو اسلام ایک مردہ لاش ہے۔ جرجیس بول رہا ہے، روح نکال لی جائے تو جرجیس کی باڈی ایک مردہ لاش ہے۔ میرے گھر والے بھی 5-6 گھنٹے سے زیادہ اس باڈی کو اپنے گھر نہیں رکھیں گے، قبرستان میں لے جا کر پٹک دیں گے، دفن کرائیں گے۔ ہماری اولاد بھی 8-10 گھنٹے سے زیادہ اس باڈی کو اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ ہمارے اقربا اور احباب اور دوست بھی ہماری باڈی کو 5-6-8 گھنٹے سے زیادہ اپنے میرے گھر نہیں رہنے دیں گے۔ باڈی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، قیمت تو روح کی ہوتی ہے۔ جب تک روح ہے، نیما والو تم مجھے بلا رہے ہو، جس دن روح نکل گئی تو ہمارے اٹاوا والے بھی ہم سے یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ ایک وقت کی نماز پڑھا دو۔ میرے بھائیو، روح ہے تو جرجیس ہے، روح نہیں تو جرجیس نہیں۔ اسلام کی روح تقوی ہے، تقوی ہے، خوف خدا ہے تو اسلام ہے، اور اس روح کو تقوی کو نکال لیا جائے تو اسلام ایک ڈیڈ باڈی، کوئی حیثیت نہیں اس اسلام کی۔ اس لڑکی کو کہا کہ آج کی رات تجھے میرے ساتھ گزارنا ہوگی، بول مانتی ہے؟ اس کی نظر اپنے بیمار شوہر پر گئی، خیالات میں اس نے اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ دیکھا، خیالات میں تھوڑی دیر سوچتی ہے کہ کیا جواب دیا جائے، پھر اپنے بیمار شوہر کی خاطر
اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی خاطر رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے. ٹھیک ہے اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو ٹھیک ہے میں رات میں آ جاؤں گی, لیکن ابھی میری کچھ مدد کر کے میرے بچے بھوکے ہیں میں ان کو کچھ کھلا دوں پلا دوں. اس نے کچھ مدد کی, اس کی مٹھی میں دیا, وہ اس کی طرف سے ملنے والی مدد کو لے کر اپنے گھر آ گئی. اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کیا, اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا. آدھی رات گزر گئی تو وقت موعود پر جو وعدہ اس نے کیا تھا اس وعدے کے مطابق وہ جا رہی ہے اپنے چچیرے بھائی کے پاس. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, چچیرے بھائی کو نیند کا آ رہی تھی, وہ اپنی چچیری بہن کے انتظار میں تھا. اس نے دروازہ کھولا اور اس کو گھر کے اندر آنے کو کہا. یہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہے لیکن چہرہ اس لڑکی کا لال ہے. وہ اس کے قریب بڑھتا ہے, دیکھتا ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہیں اور تھر تھر کانپ رہی ہے. اس نے کہا یہ تمہارا حال ہے, جب ابھی تم کانپ رہی ہو تو آگے کا مرحلہ کیسے طے کرو گی؟ ابھی تو بڑی تمنائیں ہمیں پوری کرنا ہے, آج تو ہمیں اپنی ہر آرزو پوری کرنا ہے. جب تمہارا حال یہ چہرہ لال ہے تو میرا سپورٹ کیسے کرو گی, میرا ساتھ کیسے دو گی, آگے کا مرحلہ کیسے طے کرو گی؟ چھوڑو یہ تھر تھرانا اور کانپنا. اس نے ہاتھ پکڑا اور اس لڑکی کو اپنی طرف کھینچنا چاہا کہ اس نے خوف خدا کے بھرے ہوئے لہجے میں کہا اتق اللہ یا ابن عم, اتق اللہ یا ابن عم. اے میرے چچا کے بیٹے, اے میرے چچا کے بیٹے, اللہ سے ڈر جا. اتق اللہ یا ابن عم, اے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر جا. چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا. آج تک تیری اس چچیری بہن کو کسی نے نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا. میں نے پوری پابندی کے ساتھ احکام خدا بندی کی پابندی کی ہے, میں نے پوری پابندی کے ساتھ لحاظ رکھا ہے. اللہ سے ڈر جا, اس سیل کو مت توڑ جو اللہ نے تیرے لیے حرام قرار دیا ہے, اس حد کو تجاوز مت کر جو اللہ نے تیرے لیے جائز قرار نہیں دیا ہے. آئے میرے چچیرے بھائی, قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے, عذاب جہنم کے فرشتے میرے انتظار میں ہوں گے. آج تک میں نے کسی غیر مرد کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. میری مجبوری, میرے بچوں کی بھوک اور میرے شوہر کی بیماری نے مجھے آج تیرے پاس لا کر کھڑا کر دیا. اتق اللہ یا ابن عم, آئے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر جا. اور جیسے یہ آواز اس کے منہ سے نکلی, اقبال نے کہا تھا دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. عورت کی آواز دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی, خوف خدا سے لبریز تھی, اس لیے چچیرے بھائی کے دل میں تیر کی طرح چبھی اور اس دل کو زخمی کر گئی. اس کا دل بھی کانپ اٹھا, کہنے لگا اے میری بہن تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہے, حالانکہ وہ کام ابھی تو نے کیا بھی نہیں. تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہے حالانکہ وہ کام ابھی تو نے کیا بھی نہیں. ایک کام نہ کرتا کام پر تو ابھی سے ڈر رہی ہے حالانکہ وہ کام ابھی تجھ سے ہوا بھی نہیں, اور پھر بھی اتنا کانپ رہی ہے. ہائے افسوس, میری تو پوری زندگی اسی میں گزر گئی, میرے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں. آئے میری بہن جا, میں نے تجھے معاف کیا, میں نے وہ جو تیری مدد کی تھی میں نے للہ چھوڑ دیا, میں اس کا مطالبہ نہیں کروں گا. اب تو جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا, اب میں تیرے جسم سے نہیں کھیلوں گا. وہ لڑکی جب جانے لگی دروازے کے قریب گئی تو چچیرے بھائی نے پھر مخاطب ہو کر کہا میری بہن
کل قیامت کے دن جب میرا حساب و کتاب ہو اور اللہ مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دے اور فرشتے مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہوں، اس وقت اللہ کے دربار میں اتنی گواہی دے دینا، کل میدان محشر میں اتنی گواہی دے دینا کہ آئے اللہ جب میں نے تیرا نام لیا اور اس بندے کے سامنے جب یہ کہا اللہ سے ڈر جا، تو اس نے میری عزت کو نہیں لوٹا، اس نے مجھے نظر انداز کر دیا، مجھے چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دیا، اپنی ساری شیطانی شہوتوں کو کچل ڈالا تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے، میرے اس بھائی نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اے اللہ اگر مجھے حفاظت ملی تو تیرے ڈر کی وجہ سے ملی جو اس بندے کے اندر آ گئی تھی، اتنی گواہی دے دینا، شاید تیری اس گواہی کی وجہ سے میرا رب مجھے معاف کر دے۔ میرے پیارے ساتھیو غور کرو، اسلام چاہتا ہے کہ یہی تقوی ہمارے اور آپ کے اندر آ جائے، اسی تقوی کی وجہ سے تو اسلام نے ایسی روحانیت پیدا کی ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دو کہ جب وہ کہیں چلا کریں، بازاروں میں جایا کریں یا کہیں نکلا کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زیب و زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہ تقوی ہی تو پیدا کرنا چاہتا اسلام نے۔ میرے بھائیوں یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اسلام کتنا بڑا تقوی کا درس دیتا ہے۔ اسلام پر ہم عمل کریں اور تقوی نہ ہو تو پھر یہ اسلام بیکار ہے۔ روح ہے اسلام کی تقوی، روح جب یہ تقوی کسی کے اندر آ جاتا ہے میرے بھائیوں تو پھر وہ ایک ایک چیز پر نظر ڈالتا ہے، ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں، ہم جو سن رہے ہیں ہمارا وہ سننا جائز ہے کہ ناجائز، ہمارا چلنا کیسا، ہمارا بیٹھنا کیسا، ہمارا یہاں جانا کیسا، ہمارا وہاں سے آنا کیسا، ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ میرا اوڑھنا بچھونا کیسا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو کھانے کی پلیٹ آئی ہے اس میں کھانا کیسا ہے، یہ حلال ہے یا حرام، یہ اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے بارے میں کون نہیں جانتا، وہی ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر کی زندگی کے بارے میں کون نہیں جانتا، ان کا غلام روزانہ کچھ نہ کچھ کما کر لاتا تھا اور ابو بکر صدیق کو کھانے کے لیے دے دیتا تھا۔ ایک دن کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا، ایک دن کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا اور جیسی وہ کھانے کی چیز لا کر پیش کیا حضرت ابو بکر کے سامنے رکھ دیا، ابو بکر صدیق نے اٹھایا اور کھا لیا۔ غلام نے کہا روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، اور جب میرے جواب سے مطمئن ہو جاتے تھے تب کھاتے تھے، آج بغیر پوچھے ہی کھا لیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا روزانہ کما کر لاتے تھے اس لیے کھا لیتا تھا، آج بھی محنت کر کے لائے ہوگے اس لیے کھا لیا۔ کہنے لگا روزانہ محنت کر کے لاتا تھا تب تو آپ پوچھتے تھے، اور آج بنا محنت کے مل گیا تو پوچھا ہی نہیں۔ ہوتا ہے روزانہ ٹکٹ لے کے چلو تو ٹی ٹی آتا ہی نہیں، کبھی بغیر ٹکٹ چلو تو آ جاتا ہے۔ روزانہ پوچھتے تھے، میں کما کر لاتا تھا تو روزانہ پوچھ لیتے تھے، اور آج میں کما کر نہیں لایا تو پوچھا ہی نہیں۔ کہا اچھا محنت نہیں کی؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیسے مل گیا یہ کھانے کی چیز؟ کہا کہ وہ میرا کوئی دوست تھا، بخاری کی روایت، کوئی ملنے والا تھا، پرانا شناسائی تھا، میں نے اس سے ایک جھوٹی بات کہی تھی۔ فتح الباری میں
حافظ احمد ابن حجر نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ میرے دوست کی بیوی کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، یعنی بچہ تھا اس کے پیٹ میں، تو میں نے اپنے دوست کی بیوی کا پیٹ دیکھتے ہی دوست سے کہہ دیا تھا بھابھی کو بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ اس زمانے میں تو یہ مشینیں نہیں تھی، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، تو اس نے پوچھا ابو بکر کے غلام سے تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا ارے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، عورت جب چلتی ہے تو میں اس کے چلنے سے پتہ لگا لیتا ہوں پیٹ میں لڑکی ہے کہ لڑکا۔ اور یہ بات اس نے ایسے ہی کہی تھی، بنا تحقیق کے اور بنا کچھ ایکسپیرینس کے، بس دھول میں ایک لاٹھی ماری۔ اس نے کہا بھابھی کو بیٹا ہوگا۔ کہا میں آقا اپنے مالک سے ابو بکر صدیق سے، میں تو بھول گیا تھا، لیکن 3-4 مہینے گزر گئے، آج اس کو لڑکا ہی ہوا، اس کے گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوا، تو وہ یہ لایا تھا ہمیں گفٹ دے گیا کہ دیکھو یار تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو یار، تم نے کہا تھا بیٹا ہوگا، مجھے بیٹا ہی ہوا۔ تو وہ گفٹ لایا تھا، میں نے لے لیا، اور میں تو کھا رہا ہوں، آپ نے بھی کھا لیا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے کہ لڑکا، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ پھر تو نے کہا میں نے تو ایسی دھول میں لاٹھی ماری تھی، لگ گئی نشانے پر۔ کہا یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے، تم نے اس سے کہانت گڑی تھی، جھوٹی بات کہی تھی جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ کہا کہ اب کیا کہو گا؟ اب تو کھا لیے آپ۔ کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، اسلام کی روح کو تلاش کرو، اور ہر چیز میں حرام ڈھونڈنے والوں، موبائل سنبھال رہے ہو تو 100 روپے میں صحیح ہو جائے گا، لیکن 1000 روپے بتاتے ہیں، صاحب 1000 روپے لگیں گے، اس میں یہ بدلا جائے گا، یہ بدلا جائے گا، یہ بدلا جائے گا، اور طے ہوتے ہوتے 500 روپے میں بات پکی ڈن۔ آپ کو بھی معلوم ہے 100 روپے میں ٹھیک ہو جائے گا، 400 روپے پھر بھی بچ رہے ہیں۔ ارے آپ اس سے صاف کہیے اس میں خرچہ 100 روپے کا ہے، لیکن میں اپنی محنت 400 روپے لے کے 500 روپے لوں گا، بولو صاف کہیے، لیکن یہ مت کہیے کہ اس میں اتنا خرچہ ہوگا اور اللہ کی قسم 2 روپے بچ رہے ہیں، 5 روپے بچ رہے ہیں، 10 روپے بچ رہے ہیں، اور بہت آسانی سے ارے میں نے آپ سے کمایا تھوڑی ہے، ارے یار آپ اپنے ہیں اس لیے آپ پہ میں نے بہت۔ اب یہ جملے اتنے پرانے ہو چکے ہیں، اب کوئی نیا ڈھنگ لاؤ، یہ سب بہت پرانی چیزیں ہو چکی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے۔ اس نے کہا بھائی میں تو کھا لیا اور آپ بھی کھا چکے ہیں، اب کہا جاؤ پانی لے کے آؤ، اسلام کی روح کو دیکھو، دھوکے سے کھائے، اور اسلام میں دھوکے سے کھایا ہوا معاف ہے۔ روزے کے مہینے میں بھی اگر آدمی بھول جائے اور دھوکے سے کھا لے روزے کی حالت میں تو وہ معاف ہے، یاد آ جائے تو چھوڑ دے۔ منہ میں لقمہ بھی کھا رہا، 2-3 لقمے کھا چکا، اب یاد آیا میں روزے سے، اسی وقت تھوک دے، تھوک۔ اب یہ نہیں کہ اب یہ منہ والا تو کھا ہی لوں کم سے کم، جس وقت یاد آیا اسی وقت، جو کھا گیا وہ معاف، جو منہ میں اس کو تھوک دے کلا کر لے، جو پیٹ میں جا چکا ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بھول چوک ہے اور دھوکے سے تم کھا گئے ہو، اللہ کے ہاں وہ معاف ہے۔ ابو بکر صدیق کے لیے معافی تھی، لیکن اس کے باوجود کہا کہ پانی لے کر آؤ، اسلام کی روح کو پہچانو۔ پانی پیا پورا، اور یہ انگلی ڈالی کر کلا، پھر پیا، پھر قے کیا، انگلی ڈالا، اور بار بار پانی پیتے گئے اور قے کرتے گئے، اور اس وقت تک قے کرتے گئے، اس وقت تک کلا کرتے گئے، پانی پیتے گئے اور پیٹ سے قے کر کر کے نکالتے گئے، جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو کچھ کھایا تھا سب کچھ نکل گیا ہوگا، تب تک چین سے نہیں بیٹھے۔ اور جب سب نکال دیا تب کیا کہا، پہلی بار کھایا دھوکے سے، اس کو بھی نکال دیا، اور پھر جو جملے کہے، سنیے اسلام کی روح کو،
جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ اس کے دل کے اوپر کالے رنگ کا سیاہ رنگ کا ایک نقطہ بٹھا دیتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ اس نقطے کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس یہ دولت جو آ رہی ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے. میرے بھائیوں آج ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ حرام کا یا حلال کا. یہ دولت جو ہم کما رہے حلال کی ہے آرام کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے دل پوری طریقے سے کالے ہو چکے ہیں. اس نقطے نے پورے دل کو کالا کر دیا ہے. تقوی جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اسلام کی روح اس کے اندر ایسی بھر جاتی ہے کہ میرے بھائیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک محفل میں بیٹھے اور ایک صحابی کہنے لگے اے ابو ہریرہ آج تم کوئی ایسی حدیث سناؤ. تقوی سے بھری ہوئی زندگی دیکھیے. اے ابو ہریرہ آج تم کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کو تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اور تم نے اس کو اپنے کانوں سے سنا ہو. سنیے میرے پیارے ساتھیوں آپ 4 بجے تک بیٹھے ہیں آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں لیکن اب اور رہی کتنا گیا ہے ٹائم. اب میں رہوں گا ہی کتنی دیر آپ کے پاس میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے ایک واقعہ 2 واقعہ اور میں سنا دوں آپ کو. اس واقعے کو پورا کر کے ایک واقعہ اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ اسلام کی روح کیا ہے. تھوڑی سی سنجیدگی کا ثبوت دے دیجیے. آپ اتنے بجے تک بیٹھے اور کل تو آپ کی حالت دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا. آج آپ نے پھر سے ماحول کو زندہ کر دیا اور ثابت کر دیا کہ نیما کا جلسہ اپنی نوعیت کا الگ ہی ٹائپ کا اور الگ قسم کا جلسہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اس مدرسے کے لیے جلسہ یہاں اسی طریقے سے ہوتا رہے گا اور آپ اس ادارے اور اس مدرسے کا تعاون اسی طریقے سے کرتے رہیں گے. میرے پیارے ساتھیوں حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کو ڈائریکٹ آپ نے اللہ کے نبی سے سنا ہے. اب سنیے ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہاں آپ حدیث سننا چاہتے ہو جی. بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آؤ آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں. سنیے آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں تھا. اتنا کہا اور ایک دردناک چیخ مارتے ہیں. اتنا کہا اور ایک دردناک چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں. بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے. صحابہ کرام نے چھینٹے مارے ان کے گال پر ان کے چہرے پر. اب ان کو ہوش آیا کہنے لگے لوگوں مجھے ہوش آیا ہے میں بے ہوش ہو گیا تھا. اب سنو میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنی ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں تھا. یعنی اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث سنائی تو میں موجود تھا اور اللہ کے نبی نے یہ حدیث مجھے سنائی یہ واقعہ مجھے بیان کیا. اتنا کہا اور پھر ایک دردناک چیخ ماری اور دوسری مرتبہ بھی بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے. پھر پانی کے چھینٹے مارے گئے. پھر ہوش آیا. پھر فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کو ڈائریکٹ میں نے اللہ کے نبی سے سنا. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں تھا اور اسی جگہ پر میں نے یہ حدیث سنی ہے. اسی مقام پر سنی ہے جہاں آج تم بیٹھے ہوئے ہو. اسی جگہ پر اللہ کے نبی نے مجھے وہ حدیث سنائی. تیسری مرتبہ یہ کہا اور پھر بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے. 3 مرتبہ بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ 3 مرتبہ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گرے. جب چوتھی مرتبہ ہوش آیا تو کہتے ہیں لوگوں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہمیں سنائی، میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، اسی جگہ پر سنائی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ آئے ابو ہریرہ، جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے، جہنم سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے دہکائی جائے گی، جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ سب سے پہلے جہنم کے اندر اس امیر کو ڈالا جائے گا جو بہت پیسے والا ہوگا، جس نے دنیا میں بہت زکوٰۃ دی ہوگی، خیرات دی ہوگی، صدقہ دیا ہوگا، بہت زیادہ غریبوں کی مدد کی ہوگی، لیکن اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ اس کو بہت بڑا فی سبیل اللہ خرچ کرنے والا کہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا کہیں، اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا ہوگا، ایسے امیر کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اے لوگوں، اس کے بعد ابو ہریرہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے اپنی گردن کٹائی ہوگی میدان جنگ میں، اس لیے نہیں کہ اللہ کے یہاں اس کو ثواب ملے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اس نے گردن اس لیے کٹائی تاکہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں۔ وہ تلوار لے کر میدان جنگ میں وہ نکل گیا اور ایسی تلوار چلائی، اور اس کے دل میں یہ تھا کہ لوگ اسے بہت بڑا جنگجو کہیں، لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں، لہٰذا دنیا میں جو عزت چاہتا تھا وہ اسے مل گئی، لہٰذا اس شہید کو بھی جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، آئے لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرے نمبر پر عالم قرآن کو، عالم دین کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جس نے لمبی لمبی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوں گی، جس نے بڑی بڑی تقریریں کی ہوں گی، بڑے بڑے خطاب کیے ہوں گے، بڑی بڑی محفلوں میں واہی لوٹی ہوگی، جس نے بہت زیادہ دین کی خدمت تو کی ہوگی، لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ کے یہاں اس کو ثواب ملے، اللہ کا دین بلند ہو، بلکہ اس لیے کہ لوگ اسے بہت بڑا عالم کہیں، لوگ اسے دین کا بہت بڑا جانکار کہیں، لہٰذا اس عالم کو بھی جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے کہ لوگوں، میں بے ہوش اس لیے بار بار ہو رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں مجھے نہ ڈالا جائے، اس لیے کہ حدیثوں میں روایت کرنے میں میں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، حدیث کے معاملے میں میں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت بیٹھا رہتا ہوں اور نبی سے ہر چیز سنتا رہتا ہوں، اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ لوگوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے پہلے مجھے کو نہ ڈال دے، عالم کے جو امیر کے ساتھ، شہید کے ساتھ مجھے نہ ڈال دے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ نے پھر چوتھی مرتبہ ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر گئے۔ جب تقویٰ کسی انسان کی زندگی میں آتا ہے تو میرے بھائیو وہ اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے، جیسے ابو ہریرہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں نے حدیثوں کی روایت سب سے زیادہ کی ہے، سب سے زیادہ میں حدیثیں لوگوں کو سناتا ہوں، نبی سے جو سنتا ہوں لوگوں میں بیان کر دیتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے عذاب کا میں مستحق ہو جاؤں اور جہنم میں سب سے پہلے میں ڈال دیا جاؤں۔ یہ تصور مارے ڈالتا ہے انسان کو، یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے ان کی۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی پرہیزگاری کا کیا؟ علامہ ابن الجوزی صفت الصفہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، یحییٰ ابن ایوب خراسان کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ خراسان ایک شہر کا نام ہے، اور خراسان کا جو دروازہ ہے وہاں سے قبرستان لگا ہوا ہے، جیسے یہ شہر کا دروازہ ہے اور اندر قبرستان ہے، اور قبرستان کے پاس سے ایک روڈ گیا ہے، اس روڈ پر آنے جانے والا ہر آدمی دکھائی دیتا ہے، لیکن رات میں کوئی نہیں آتا۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں میں خراسان کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، اور خراسان کے دروازے کے پیچھے جو قبرستان تھا اس کی طرف نظر ڈال رہا تھا۔ رات میں اللہ والے نیک لوگ دیکھیے کیسے تقویٰ ان کی زندگی میں، کیسے پرہیزگاری آتی ہے۔ رات کو اٹھے، تقریباً ٹائم رہا ہوگا یہی 2:30-3 بجے کا، اٹھے اور خراسان کے دروازے پر بیٹھ گئے، اور دروازے پر بیٹھ کر قبرستان دیکھنے لگے۔ اتنا اندھیرا،
اور وہاں دیکھتے دیکھتے سوچنے لگے ایک دن ہمیں بھی اس قبرستان میں آنا ہے، ایک دن ہمیں بھی اسی جگہ پر آنا ہے، ایک دن ہمیں بھی اسی جگہ پر دفن ہونا ہے۔ خراسان کے دروازے پر بیٹھے بیٹھے دیکھتے جا رہے تھے قبروں کا نظارہ۔ اتنے میں یحییٰ ابن ایوب کی نظر ایک آدمی کے اوپر پڑتی ہے جو کمبل اوڑے ہوئے تھا اور اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا، کمبل اوڑے ہوئے تھا، اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ وہ آیا، ایک ایک قبر کو دیکھتا جاتا اور پھر آگے بڑھ جاتا، پھر اس قبر کو دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا۔ پھر وہ گیا اور ایک قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ شاید وہ ٹوٹی ہوئی اور پھوٹی ہوئی قبر تھی۔ وہ آدمی جو کمبل اوڑے ہوئے تھا اور اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا، دور سے میں اس کو نہیں پہچان پایا کہ وہ کون ہے۔ وہ ایک ایک قبر پہ آتا جاتا، دیکھتا جاتا، بڑھتا جاتا اور بالآخر ایک ٹوٹی ہوئی اور پھوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اور وہاں جانے کے بعد پھوٹی ہوئی قبر میں پڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھنے لگا۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں پیچھے سے آیا اور میں نے اس کو پہچاننے کی کوشش کی، اس کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا لیکن میں اس کو پہچان نہیں پایا۔ میں نے اس کے کمبل پر، اس کے کاندھے پر ایسے ہاتھ مارا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں پہچان گیا یہ میرا دوست سعدون ہے۔ سعدون کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کمبل سے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے جا رہے تھے اور ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبر میں پڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ کر روتے جا رہے تھے۔ سعدون نے جب پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا تو کہا یحییٰ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں اسی قبرستان کو دیکھ رہا تھا کہ تم آ گئے ہو۔ کہا یحییٰ بیٹھو، آؤ اس دن رونے سے بہتر ہے کہ آج رو لیں، قیامت کے دن آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ آج آنسو بہا لیں۔ آئے یحییٰ یہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی قبر کو دیکھو، یہ ہڈیاں میری طرح تھی، یہ کھوپڑی میری طرح تھی، جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں یہ بھی ویسے ہی سوچا کرتی تھی۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں، کل میری ہڈیوں کے ساتھ اور تمہاری ہڈیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آئے یحییٰ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن کیا ہوگا جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، نام اعمال ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور ہم اور آپ اپنی اپنی نیکیوں برائیوں کو دیکھ لیں گے، ایک چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس وقت کیا ہوگا ہمارے اور آپ کے ساتھ، کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس دن کے رونے سے بہتر یہ۔ سعدون کہتے ہیں میں یہ سمجھا رہا تھا، سنا رہا تھا اور یحییٰ ابن ایوب اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، زمین کی اوپر گر گئے۔ جب وہ بے ہوش ہوئے تو میں اپنے کمبل کے کونے سے ان کے آنکھوں کے آنسو جو نکلے تھے وہ پوچھنے لگا اور ان کا چہرہ پوچھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یحییٰ ابن ایوب کو جب ہوش آیا تو سعدون نے کہا آئے یحییٰ تم بے ہوش کیوں ہوئے؟ فرمایا سعدون تم نے ایسی ایسی قرآن کی آیتیں پڑھی، قیامت کا نقشہ کھینچا، میدان محشر کا نقشہ کھینچا، اللہ کے عذاب کا نقشہ کھینچا، موت کا ایسا ڈراؤنا تصور تم نے کھینچا کہ میں اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ سعدون نے کہا آئے یحییٰ آج اگر اللہ کے خوف سے تم مر جاتے، تمہاری روح آج اگر قبض عنصری سے پرواز کر جاتی، اگر آج تمہارا انتقال ہو جاتا تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ آئے یحییٰ اللہ کے خوف سے تمہیں موت کیوں نہیں آئی؟ اللہ کے ڈر سے تمہیں موت کیوں نہیں آئی؟ آئے یحییٰ اگر آج خوف خدا سے تم مر جاتے، تمہارا انتقال ہو جاتا تو تم سے زیادہ خوش نصیب آج کوئی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے جو آدھی رات کے بعد اڑتے تھے تو قبرستان کی طرف نظریں ڈال کر قبروں کے نظاروں کو دیکھتے تھے اور وہاں کی ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ تقویٰ ہے
تو روح ہے، اور یہ روح ہے تو اسلام ہے، اور اگر یہ اسلام کے اندر سے روح نکال دی جائے، تقوی نکال دیا جائے تو سب بیکار ہے میرے بھائیوں، کسی چیز کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 4:15 بج چکا ہے، کافی ہے اتنی باتیں، ہمیں اور آپ کو اتنا سوچ کر اور یہاں سے اٹھنا ہے تو تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایسا تقوی کہ عبداللہ ابن عمر جب جنگل میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بکری چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے اور کہا آئے چرواہے کیا تو ایک بکری بیچے گا؟ بعنی شاتن، ایک بکری بیچ دے۔ اس نے کہا یہ بکری میری نہیں میرے مالک کی ہے۔ کہا رے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، میں کھال تجھے دے دوں گا، اس پر خون لگا کر لے جانا، اور اتنی بکریوں میں ایک آدھ بکری اگر غائب بھی ہو جائے تو مالک کچھ نہیں کہے گا، جنگلوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اپنے مالک سے یہ کہہ دینا اور یہ بکری بیچو، میں ذبح کرتا ہوں، گوشت بناتا ہوں، آؤ تم بھی کھا لینا۔ کہا میں روزے سے ہوں۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ کہا اتنی گرمی میں تم بکریاں بھی چرا رہے ہو اور روزے سے بھی ہو؟ کہا کہ ہاں میں اپنے مالک کی غلامی کرتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے وقت نہیں ملتا عبادت کرنے کا، میرے مالک نے بکریاں دے کر مجھے بھیجا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نفلی روزے رکھ کر اللہ کو خوش کروں، اس لیے میں روزے سے ہوں۔ کافر تو بکری بیچ دے، میں اس کا سالن تیار کروں گا اور تمہیں بھی افطار کے لیے کچھ دے دوں گا۔ کہا یہ بکری میری نہیں، میں نہیں بیچ سکتا۔ ارے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، بکری کی قیمت بھی میں تمہیں دے دوں گا اور افطار کرنے کے لیے گوشت بھی تمہیں دوں گا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا اچھا میں اپنے مالک سے یہ کہہ دوں گا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا؟ کہاں فائن اللہ فائن اللہ فائن اللہ، آئے مجھے یہ کہنے والے کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا مالک کچھ نہیں کہے گا، وہ مجھ پہ بہت اعتبار کرتا ہے، لیکن پھر اللہ کہاں ہے؟ فائن اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کے سامنے جب میری جواب نہیں ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا؟ آئے میرے ساتھی، آئے میرے دوست، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں بھوکا رہنا گوارا کر لوں گا، نیت سے روزہ افطار کرنا گوارا کر لوں گا، ایک گھوٹ پانی پی کر رہ لوں گا، روزہ افطار کر لوں گا، لیکن یہ بکری بیچ کر اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ آج میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن قیامت کے دن اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تقویٰ پیدا تھا ان کی زندگیوں میں، اس لیے اسلام زندہ تھا، کیونکہ اسلام کی روح تو تقویٰ ہی ہے۔ جب ان کے اندر یہ روح موجود تھی تو اسلام زندہ تھا، اور آج ہمارے اندر سے یہ روح نکل چکی ہے، اس لیے ہمارے اندر کا اسلام مر چکا ہے۔ اسلام نہیں مرا ہے، ہمارے اندر کا اسلام مر چکا ہے۔ اسلام تو زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، لیکن ہمارے اندر کا اسلام اس لیے مر چکا ہے کیونکہ اس اسلام کی روح ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، اور جب روح نکل گئی تو ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لاشیں ہیں، لاشیں۔ مولانا جرجیس زندہ قوم کو نہیں سمجھا رہا ہے، زندہ لوگوں کو نہیں سنا رہا ہے، آئی سی یو میں لیٹی ہوئی قوم کو سنا رہا ہے، وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم کو سمجھا رہا ہے، اور آئی سی یو میں لیٹی ہوئی قوم سنا نہیں کرتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے آج ہم ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی روح کو اپنے اندر پیدا کریں، تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں، بزرگی ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ اسلام جو سب کا مذہب ہے، یہی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا مذہب ہے جو سب کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہمیں اس اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ اسلام پورا کا پورا ہماری زندگی میں نافذ فرما دے۔ آئے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔